اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب حکیم بن قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی، فرمایا تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے بڑے کو سردار بنانا۔ بلا شبہ قوم جب اپنے کسی بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے آبا کی جانشین بنتی ہے، اور جب اپنے چھوٹے کو سردار بناتی ہے تو یہ چیز انہیں ان کے ہم اثروں میں ذلیل کر دیتی ہے۔ مال کی اصلاح کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ شریف کے لیے باعث عزت ہے اور کمینے آدمی سے بے نیاز رکھتا ہے۔ تم لوگوں سے سوال کرنے سے بچنا، کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے مال کمانے کا آخری ذریعہ ہے۔ جب میں مر جاؤں تو نوحہ نہ کرنا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جب میں مر جاؤں تو مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جس کی بکر بن وائل کو خبر نہ ہو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ان پر بے خبری میں حملہ کر دیا تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میرے شہر میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سا میں برکت ہی برکت فرما۔ پھر جو بچہ آپ کے پاس موجود ہوتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ پھل عنایت فرما دیتے۔ جناب عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا علی بن مرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہمیں کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تو انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنسانے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور دوسرا ان کے سر پر رکھا، پھر اسے انہیں گلے لگایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ حسین اس بات میں سے ایک سبت ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب مخرمہ بن بکیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو زینب بنت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 2 سال یا اس کے لگ بھگ تھی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے اہل و عیال میں سے کسی کا بال بھی نہ دیکھو مگر یہ کہ تمہاری بیوی ہو یا چھوٹی بچی ہو تو پھر ایسا کر سکتے ہو۔ سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح اور رخصتی کے بعد گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، اور میری چند سہیلیاں تھیں وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ جاتی، پھر آپ ان کو میری طرف بلاتے تو وہ میرے ساتھ پھر کھیلنے لگ جاتی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے، اور اسے معاف نہیں کیا جاتا جو معاف نہ کرے، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو دوسروں کی توبہ قبول نہ کرے، اور اسے گناہوں سے نہیں بچایا جاتا جو خود نہ بچے۔ جناب معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جب میں بکری ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری پر رحم آ جاتا ہے کہ میں اسے ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 مرتبہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رحمت صرف بدبخت ہی کے دل سے چھینی جاتی ہے۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم مدینے کے گرد و نواح میں دودھ پیتے تھے۔ ان کی دایا کا شوہر لوہار تھا۔ ہم اس بچے کے پاس جایا کرتے تھے اور دایا کے گھر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ازخر گھاس کے جلانے کی وجہ سے گھر دھوئیں سے بھرا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیتے اور سونگتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنے بچے کو محبت کی وجہ سے سینے سے چمٹا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس پر رحم کرتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، اسے ایک کنواں ملا، وہ اس میں اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ اچانک اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رہا تھا اور کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں خیال کیا کہ اس کو بھی پیاس کی اتنی ہی تکلیف ہے جتنی مجھے تھی، چنانچہ وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اسے اپنے دانتوں سے پکڑا اور باہر آ کر کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اسے بخش دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے ان جانوروں میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تر جگر والے پر رحم کرنے میں اجر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھے رکھا یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، چنانچہ اسی کے سبب وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ اس عورت سے کہا گیا، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، جب تو نے اسے باندھ کر رکھا تھا تو نہ تو نے اسے کھلایا اور نہ اسے پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور معاف کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، ہلاکت ہے اصرار کرنے والوں کے لیے جو اپنے برے اعمال پر اصرار کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک برا کام ہے۔ حریز راوی حدیث سے منقول ہے کہ ہلاکت ہے سخت گو کلام کے لیے کہ الفاظ مروی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی نے چڑیا کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھڑپھڑانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے اس کے انڈے کی وجہ سے اسے دکھ پہنچایا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا انڈا اٹھایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر رحمت کرتے ہوئے اس کے انڈے اسے واپس کر دو۔ جناب ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکے میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پرندوں کو پنجروں میں اٹھائے رکھتے تھے۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، جو اچھی بات کہتا ہے یا خیر پھیلاتا ہے۔ مزید بیان کرتی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کسی چیز میں جھوٹ بولنے کی رخصت دی ہو، سوائے تین کے: لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں، خاوند کا اپنی بیوی سے کوئی بات کہنے میں، اور بیوی کا اپنے خاوند سے کوئی بات کہنے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو اور بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بے شک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ سنجیدگی میں جائز ہے اور نہ مذاق میں، اور اس بات پر بھی جھوٹ جائز نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے بچے سے کسی چیز کا وعدہ کرے پھر اسے پورا نہ کرے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو نہ تو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص یا کوئی چیز بھی کسی اذیت کو سن کر اس پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں ہے۔ بلا شبہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں عافیت سے رکھتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا جیسا کہ آپ تقسیم کیا کرتے تھے، لیکن انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں۔ میں نے کہا، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ میں نے چپکے سے آپ کو بتا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت شاق گزری، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں نے آپ کو بتایا ہی نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، لہٰذا میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب